अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ टॉनिक है और इसका नाम जिंको बाइलोबा है। और जिंको बाइलोबा के बेनिफिट्स क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं और इसके कौन कौन से जिस्म की बीमारी को ये ठीक करता है, इसके लिए इसकी मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरी देखिएगा ताकि मुकम्मल इसके बारे में आपको मालूमात मिल सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों को भी शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। तो अब चलते हैं ज़रा डिटेल की तरफ। जिंको बाइलोबा है, ये चाइना में रवायती तौर पर इसके बीज, फल, पत्ते हर दौर में इस्तेमाल होते रहे हैं और आज से सदियों पहले ये जो है ये बहुत मकबूल थे और आज भी इसी तरह मकबूल हैं। और इसको आज दुआ के तौर पर पूरी दुनिया में जो है और होम्योपैथिक की दुनिया में इसको बेहतरीन मेडिसन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मेडिसन नहीं बल्कि इसको टॉनिक के नाम से कहें तो इसका जो है वो बेहतर नाम होगा। तो जिंको बाइलोबा जो है ये दिमाग जिस्म दोनों के लिए यकसां मुफीद है। जिस्म में होने वाली और दिमागी बीमारियों को ये जो है वो अलग अलग मैं डिस्कस करूँगी। अब चलते हैं थोड़ा सा सर की तरफ, माइंड की तरफ। माइंड से शुरू करते हैं, फिर इसी तरह डिस्कस करते पूरे बाकी आर्गन जो है उनके बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगी। तो माइंड में ये दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन जो है, जो हमारा खून है, जब हमारा खून सही गर्दिश नहीं कर पाता तो फिर जो है वो हमारे जिस्म के आम हिस्सा जो है वो दिमाग होता है और दिमाग के जब हर हिस्से तक खून नहीं पहुंचता तो फिर हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, हमारी जो है एंजाइटी आ जाती है, नींद में कमी आ जाती है, इसी तरह के बहुत से मसाइल हो जाते हैं। तो इन सब को जो है वो ठीक करता है और खून में दिमाग के हर हिस्से तक पहुंचाता है। और जब हर हिस्से तक साफ खून पहुंचता है तो खून तेज़ी से चलता है और दिमाग के काम करने की सलाहियत फिर तेज़ हो जाती है क्योंकि साफ़ खून के अंदर ऑक्सीजन काफ़ी मिकदार में मौजूद होती है। और ये ऑक्सीजन जो साफ़ खून में होती है, ये ऑक्सीजन बढ़ाने का काम जो है ये जिंको बाइलोबा मदर टिंचर के ज़रिए आप इसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जब हमारे दिमाग में जो है एक मरकज़ी सेल वाल होता है, इस सेल को जो है वो न्यूरॉन कहते हैं। और न्यूरॉन जो है जब इसको ऑक्सीजन वाला खून मिलता है तो इससे काम करने की इसकी सलाहियत बढ़ जाती है और इस तरह दिमाग के साथ साथ जिस्मानी तौर पर भी इंसान सेहतमंद और एक्टिव हो जाता है। और कुछ लोग उम्र के साथ साथ जिस्मानी तौर पर कमज़ोरी के साथ याददाश्त भी खो रहे होते हैं और चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह नौजवान कुछ लोग ऐसे होते हैं जो है वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। अगर इनका फोकस लेवल भी ख़राब हो जाए तब भी अगर जिंको बाइलोबा यूज़ करें तो इनके अपने काम पर फोकस जो है यानी ज़हन जो मुंतशिर हो जाता है उसको ये ठीक करता है। इसके अलावा मेमोरी के लॉस को जो है ना दोबारा बहाल करता है और मेमोरी को बिल्कुल साफ़ करता है। इसके अलावा टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन की वजह से जो नींद नहीं आती या जब सोकर उठता है इंसान तो फ्रेश महसूस नहीं करता, तो उसको सही तरह से इंसान को नींद लाती है और फिर इसके बाद जब सो के इंसान उठता है तो फ्रेश फील करता है। और इंसोमिया के मरीज़ कुछ अरसे से जब जो है वो बहुत जब ये महसूस कर रहे हैं तो उनके नींद सही नहीं आती तो वो जिंको बाइलोबा इस्तेमाल करते हैं तो उससे उनकी नींद का जो लेवल है वो ठीक हो जाता है, इंसोमिया की बीमारी उनको ठीक हो जाती है। अब चलते हैं आइज़ की तरफ। अगला स्टेप जो है वो आइज़ के लिए जिंको बाइलोबा के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो जनाब जिंको बाइलोबा जो है इसके बहुत से फिट जिस तरह दिमाग के लिए हैं इसी तरह आइज़ के लिए भी, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, तेज़ करता है। जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है तो आँखों के लिए भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं। इसकी वजह से विजन जो इंसान का है वो इम्प्रूव होता है। अगर नज़र लग रहा है कि कमज़ोर हो रही है, कमज़ोर होने की अलामात आ रही हैं या ऐनक लगी हुई है तो आप जिंको बाइलोबा सुबह शाम जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी नज़र जो है वो ठीक होना शुरू हो जाती है। इसी तरह जब हम नर्वस सिस्टम जो हमारा है इस पर भी बहुत अच्छे इसके असरात होती हैं क्योंकि नर्वस सिस्टम
تمام جسم کو مضبوطی دیتا ہے، اور جب اس کسی کا بھی نروس سسٹم مضبوط ہوگا تو جسم کا جو باقی نسیں ہیں وہ بھی جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، کیونکہ نسیں جو ہیں وہ ہمارے تمام جسم کو جو ہے وہ بلڈ سپلائی کرتی ہیں، اور اس طرح اس سے جب نسیں ٹھیک ہوتی ہیں تو ہمارے مسلز بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی بھی انسان پیرالائز ہو جاتا ہے، کسی کو لکوہ وغیرہ ہو جاتا ہے یا کسی کی نروس سسٹم ویک ہو جاتا ہے، تو مسلس کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، یا کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے نروس سسٹم کمزور ہو رہا ہوتا ہے، تو جنکو بائلوبا استعمال کر کے نروس سسٹم کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنے مسلس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور یہ مسلس کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اور جسم کے مسل کے ساتھ جب کوآرڈینیشن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، یعنی جلد جو ہے وہ لٹک کے الگ ہو جاتی ہے، تو پھر بھی اس کو یہ ٹھیک کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ ہر بیماری میں جو ہے نا وہ بہت اچھے اس کے رزلٹ آتے ہیں۔ جب بھی کوئی بیماری، کچھ بھی دوائیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ آپ جنکو بائلوبا استعمال نہیں کر سکتے، لیکن کچھ دوائیوں کے ساتھ آپ جنکو بائلوبا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تھکاوٹ، جب آپ کام کرتے ہیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو جب انسان کی بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہوتا ہے تو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح مسلس میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پارکنسن ڈیزیز یا اس طرح کی مختلف بیماریوں میں، جیسے ہاتھ پاؤں کانپنا، سر کانپنا یا بولتے ہوئے لڑکھڑانا، تو یہ سارے جو مسلس کی کمزوری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور جب مسلس جو ہے نا وہ کمزور ہو جائیں تو جنکو بائلوبا استعمال کریں تو اس سے جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ریپروڈکٹیو سسٹم پہ بھی اس کا اسی طرح اثر ہے۔ جب میل اور فیمیل کے ریپروڈکٹیو سسٹم میں جو ہے وہ امپرومنٹ نہ ہو رہی ہو، کم ہو رہے ہوں، اور ریپروڈکٹیو آرگنز جو ہیں ان کو اگر خون کی سپلائی کم ملتی ہے تو وہ صحت مند نہیں بلکہ کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جب جنکو بائلوبا استعمال کرتے ہیں تو ان بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیماری لگ گئی ہو تو اس کو بھی ٹھیک کرنے میں یہ مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انرجی میں کمی محسوس ہوتی ہے، سستی محسوس ہوتی ہے، سپرمز کی کمی کو بھی یہ دور کرتا ہے، اور مردانہ کمزوری کو یہ کور کر کے بحال کرتا ہے۔ فیمیلز میں بھی اگر جو ہے وہ ان کے مثال کے طور پہ پیریڈز جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے نہیں آ رہے، کم آ رہے ہیں، تاریخ پر نہیں آ رہے یا بند ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ چڑچڑا پن ہے، جنسی مسائل ہیں اور جنسی کمزوری ہے، تو ان سب کو یہ کور کرتا ہے۔ ہر بیماری سے کمزوری کو یہ ہونے والی جو کمزوری ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح شوگر میں، خون کی کمی میں، وقت سے پہلے بوڑھے ہو جانے میں، یہ تمام جو بیماریاں ہیں ان سب میں جو ہے یہ مفید ہے۔ اور جلد جو ہے یہ اس کو فریش کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کی ریڈنس بحال کرتا ہے، اور جب ہم کام کر کے جلدی تھک جاتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ تھکاوٹ ہماری کو دور کرتا ہے، ہمیں فریش کرتا ہے۔ چہرے پر کمزوری محسوس ہوتی ہو، پیلا پن محسوس ہوتا ہو، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہو، چہرے پر داغ ہوں اور گلو کم ہو گیا ہو، ریڈنس نہ ہو، فریشنس نہ ہو، اور جس سے خوبصورتی اور تازگی اور چمک جو ہے وہ ختم ہو گئی ہو، تو یہ خوبصورتی، تازگی اور چمک لے کر آتا ہے اور مایوسی کو ختم کرتا ہے، بڑھتی عمر کے اثرات کو یہ کم کرتا ہے، اور جسم کے ہر آرگن کو خون پہنچا کر اسے ایکٹیو کرتا ہے اور خوبصورت کرتا ہے، اور جلد پر تازگی اور چمک لے کر آتا ہے۔ جنکو بائلوبا مدر ٹنچر جو ہے اس میں طاقتور اینٹی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو فری ریڈیکلز کے نقصان دہ اثرات سے لڑتے ہیں اور ان سے مقابلہ کر کے ان کو بے اثر کرتے ہیں۔ فری ریڈیکلز انتہائی رد عمل والے ذرات ہیں جو جسم میں میٹابولک سسٹم کے جو افعال ہوتے ہیں ان کے دوران پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ خوراک کو توانائی میں تبدیل کرنا۔ یعنی آسان الفاظ میں یہ کہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں وہ ہماری خوراک جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتی ہمارے میٹابولک سسٹم کی خرابی کی وجہ سے، تو یہ جو ہے جنکو بائلوبا یہ ہمارے میٹابولک سسٹم کو ٹھیک کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ مختلف انفلیمیشن کے خلاف جو ہے وہ فائٹ کرتا ہے۔ اگر کہیں پہ چوٹ لگ گئی ہو، زخم ہو گیا ہو تو اس میں سوزش کو روکتا ہے اور زخم والی جلد کو جلدی ٹھیک کرتا ہے، اور اس
کا جو آرک ہے جنکو بائلوبا مدر ٹینچر کا جو آرک ہے وہ مختلف بیماریوں کی حالتوں میں انسانوں اور حیوانی خلیوں میں سوزش کے نقصانات کو کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ گنٹھیا، جوڑوں کا درد، چڑچڑا پان اور آنتوں کی بیماریاں، اسی طرح کینسر اور دل کی ریلیٹڈ بیماریاں، اسٹروک وغیرہ، یہ سب کے لیے جو ہے یہ بہت مفید ہے، کیونکہ یہ جنکو بائلوبا جو ہے خون کی نالیوں کے پھلاؤ کو بڑھاتا ہے، اس سے خون کا بہاؤ جو ہے وہ بڑھتا ہے، اس کی وجہ سے خراب گردش کی وجہ سے جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کرتا ہے، جیسے خون کا گاڑھا ہو پن، نالیوں میں کولیسٹرول کا جم جانا، کیونکہ نالیوں میں جب کولیسٹرول جم جاتا ہے تو خون اندر جو ہے وہ چل نہیں پاتا، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک وغیرہ کے خطرہ ہوتا ہے۔ اور جب جنکو بائلوبا کی وجہ سے خون فریش ہو جاتا ہے، پورے جسم میں تیزی کے ساتھ اپنی روانگی کے ساتھ دوڑتا ہے، تو خون کے اندر جو ہے وہ جب یہ ٹھیک ہوتا ہے تو ہماری بہت سی بیماریوں کو کور کرتا ہے، ہمیں انرجی دیتا ہے۔ خون کے اندر زہریلے مادے جو ہمارے گردوں کے ذریعے خارج نہیں ہو رہے ہوتے، تو یہ گردوں کو ٹھیک کر کے ان خون کے گندے زروں کو گردوں کے ذریعے باہر نکالتا ہے۔ اسی کی طرح یادداشت کمزور ہو رہی ہو، بھولنے کی عادت ہو گئی ہو، دماغی انیمیا ہو، جسمانی انیمیا ہو، پھیپھڑوں کی بیماریوں جیسے کھانسی، دمہ وغیرہ، تو اس کو ٹھیک کرتی ہے۔ یعنی کہ یہ ہر بیماری کے لیے ٹونک ہے، اور اس کو آپ استعمال کرنے سے پہلے آپ اس کی ڈوز کو مکمل طور پہ جان لیں۔ اس کی ڈوز آپ نے صبح شام 20-20 قطرے 1 گھونٹ نیم گرم پانی کے اندر ڈال کے، یعنی پہلے آپ نے برتن میں 20 قطرے ڈالنے ہیں، پھر اس کے بعد اوپر 1 گھونٹ نیم گرم پانی ڈالنا ہے، اور پھر آپ نے پی لینا ہے، اور یہ صبح شام کھانے سے آدھا گھنٹہ بعد استعمال کرنی ہے، اور کھانا کھانے کے بعد دوائی لینے سے پہلے منہ اچھی طرح کولی کر کے صاف کر لینا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کو آپ نے استعمال اس صورتوں میں نہیں کرنا کہ اگر اس پودے سے یا ویسے پودوں سے الرجی ہو، اس صورت میں بھی آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا، پرہیز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسی میڈیسن کھا رہے ہوں جیسے لوپرین وغیرہ جو خون کو پتلا کرنے والی میڈیسن ہے، وہ اگر کھا رہے ہوں تو ان کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنے سے پرہیز کرنا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ کو اس دوائی کو استعمال کرنے سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ ہمیشہ آپ اپنے نہیں بلکہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق آپ دوائی استعمال کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ حافظ۔